ایک نوجوان انتہائی مغموم اور پریشانی کی کیفیت میں بیٹھا ہوتا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا، اے نوجوان تو اتنی پریشانی کی کیفیت میں کیوں ہے؟ تو اتنا مغموم اور پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا تیرا گناہ آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا ہاں میرا گناہ آسمان و زمین کی وسعتوں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ آدمی سوال کرتا ہے کیا تیرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا گناہ عرش سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ تیرا گناہ ہے؟ وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے نوجوان بتا تو صحیح تو نے کون سا گناہ کر لیا ہے؟ وہ کہتا ہے کفن چور تھا، میں قبروں کو کھود دیتا تھا۔ جب بھی کوئی نئی قبر بنائی جاتی جس کی نرم نرم مٹی ہوتی میں اس کو دیکھتا اور ہر وقت اس ٹو میں لگا رہتا تھا کہ کون سی نئی قبر بنائی گئی ہے۔ میں قبر کو کھول دیتا، قبر کو اکھاڑ دیتا اور وہاں سے مردے سے کفن نکال لیتا اور بازار میں جا کر فروخت کر دیتا۔ میں نے 5 قبریں ایسی دیکھی ہیں جن کو میں نے کھولا ہے، ہٹایا ہے، اور میں نے مردے کی کیفیت کو دیکھ کر میں اللہ سے توبہ طائب ہو گیا ہوں۔ میں رو رہا ہوں اپنے اس گناہ پر اور ندامت کر رہا ہوں۔ میں ڈر گیا ہوں ان 5 قبروں کی وجہ سے اور میں نے توبہ کر لی ہے۔ کہتا پہلی قبر یہ کہ میں ایک قبرستان میں پہنچا، قبر کو اکھاڑا، اکھاڑنے کے بعد جب مردے کو دیکھتا ہوں تو قبلے سے اس کا چہرہ پھر چکا ہوتا ہے، اس پر اور طرح کا بھی عذاب وارد ہو رہا ہوتا ہے۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، غیب سے آواز آتی ہے اور کہنے والا کہتا ہے اے بھاگنے والے نوجوان اس سے پوچھ تو صحیح قبر والے سے کسے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، یہ کس گناہ کی سزا بھگت رہا ہے یہاں قبر کے اندر؟ تو میں کہتا ہوں میرے اندر یہ طاقت و مجال نہیں ہے میں اس سے پوچھ سکوں۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے یہ وہ شخص تھا جو نماز کو ہلکا سمجھتا تھا، نماز کو حقیر سمجھ کو اس کو چھوڑ دیتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ پھر کہتا ہے اسی طرح میں ایک اور قبر کو کھودا، قبرستان میں پہنچا، نئی قبر ہے، تازی بنی ہوئی ہے، میں نے اس کو کھولا تو میں نے مردے کو دیکھا۔ قبر کو کھولنے کے بعد تو مردے کی شکل بالکل سور کی طرف بن چکی ہوتی ہے، اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اور توق اور زنجیروں میں ایسے جکڑا ہوا ہوتا ہے جیسے جال کے اندر پرندے کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ میں یہ دیکھ کر لوٹنے لگا، بھاگنے لگا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی اے بھاگنے والے چور تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس سے پوچھ تو صحیح اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا میری طاقت نہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس سے پوچھوں کہ اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے بندے اے نوجوان یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتا تھا، یہ شراب کا عادی تھا، یہ شراب پیتا رہتا تھا، اس کی بنیاد پر اسے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا۔ پھر یہ نوجوان کہتا ہے ایک تیسری قبر کو میں نے کھودا، میں نے اس مردے کو دیکھا کہ جو آگ کی میخوں سے سلاخوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اس کی زبان پیچھے گدی کی طرف سے نکلی ہوئی ہے اور وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ تو مجھے عاطف غیبی سے پھر آواز آتی ہے نوجوان اس سے پوچھ تو صحیح اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کس گناہ کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھ میں اتنی مجال نہیں ہے میں اسے پوچھوں کہ اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ یہ لوگوں کے مال کو کھاتا تھا، یہ لوگوں کے حقوق کو دباتا تھا، اس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر ایک میں نے چوتھی قبر کو کھودا، اس کے اندر بھی مردے کو عذاب دیا جا رہا ہے، آگ کے اندر جل رہا ہے، مردہ تڑپ رہا ہے۔ میں پھر ڈر کی وجہ سے پیچھے بھاگا، لوٹا تو مجھے ہاتف غیبی سے پھر وہی آواز آئی اس سے پوچھ تو صحیح اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو میں نے پھر کہا کہ مجھ میں طاقت و مجال نہیں ہے میں اس سے پوچھوں کہ اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہاتف غیبی سے پھر آواز آتی ہے کہ نوجوان یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا تھا، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں کو اپنا مال فروخت کرتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، بات بات پر جھوٹی قسم اٹھاتا تھا، اس کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ایک 5ویں قبر کو جب میں نے کھودا
اور اس کے بعد میں نے اللہ سے توبہ کر لی کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے جب 5ویں قبر کو کھودا تو میں نے دیکھا مردے کو ایک آگ کے ایک بڑے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور اس کو مارا جا رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹتا ہوں، بھاگتا ہوں تو مجھے ہاتف غیبی سے ایک اور آواز آتی ہے، نوجوان کیوں ڈر رہا ہے، اس سے پوچھ تو صحیح، اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے میں اس سے پوچھوں۔ تو ہاتف غیبی سے پھر آواز آتی ہے کہ نوجوان، اس کا گناہ یہ تھا، یہ شطرنج کھیلتا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ تو اے نوجوان، کہ ہم سب لوگوں میں یہ گناہ موجود نہیں ہے؟ ہمیں بھی ان گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔